اس کے بعد غسل کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ غسل میں 3 فرض فقہاء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا فرض غسل کے اندر کلی کرنا ہے، اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا ہے، تیسرا پورے جسم پر، پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ اب اس میں قدر تفصیل ہے، کیونکہ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ کلی کرنا بھی غسل کا فرض ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا بھی غسل کا فرض ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانا بھی غسل میں فرض ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پر ایک وضاحت کی ہے کہ پہلے بھی ویسے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے عام تو عام، خاص لوگ یعنی علماء بھی غافل ہیں، کہ جیسا کہ کلی کرنا یہ غسل میں فرض ہے۔ اب کلی سے مراد یہ ہے کہ منہ کا اندر کا مکمل حصہ جو ہے یہ پانی سے دھل جائے، پانی بہہ جائے، دانتوں کے درمیان میں سے، دانتوں کی کھڑکیوں میں سے، دانتوں کے اندر اگر سوراخ ہے تو اس میں بھی پانی، یعنی ایسے انداز سے زور سے کلی کرے اور پانی کو منہ میں ایسی حرکت دے، ایسے گھمائے کہ اندر کا ہر ایک پرزہ جو ہے وہ پانی سے تر ہو، اور پانی وہاں سے گزرے، پانی اس سے مس ہو، تو پھر جا کر غسل کا جو فرض ہے وہ ادا ہوگا۔ ہاں، اس کے اندر یہ رعایت ہے، اگر کسی نے کوئی دانت لگوایا ہے، یا کوئی اوپر دانتوں کے اوپر یا داڑھ کے اوپر خول چڑھوا لیا ہے، یعنی گل گئے ہیں دانت جس کی وجہ سے خول چڑھا لیا، یا اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد کھانے کے کچھ ذرات جو دانتوں کے اندر پھنس گئے ہیں، تو ویسے خلال کرنا تو سنت ہے، نکال لے تو زیادہ بہتر یہی ہے، لیکن اگر کچھ ذرات باقی بچے رہیں تو بہرحال اس صورت میں فرض ادا ہو جائے گا اور غسل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ عام طور پر یہ چیزیں رہتی ہیں نا، اس وجہ سے اس میں دشواری ہوگی۔ ہاں، اگر جو چیزیں دانتوں میں پھنسی ہیں اسے صاف کر لیں تو یہ لازمی اور ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسے صاف کر لیں، دانتوں کا خلال کر لیں، اور اس کے علاوہ پورے منہ کے ہر ایک حصے کے اندر، حتیٰ کہ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ غرارہ کریں، یعنی حلق تک پانی پہنچائیں اگر روزہ نہ ہو تو، تاکہ اس کے اندر پوری جو ہے وہ احتیاط ہو جائے، مکمل احتیاط ہو جائے، اور منہ کا مکمل حصہ جو ہے وہ اس فرض کا ادا ہو جائے۔ اور دوسرا جو فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے کافی تفصیل کی ہے، اور فرمایا کہ اس چیز سے کافی علماء بھی غافل ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا یا ناک سے پانی مس کرنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استنشاق کا ہوا ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھانے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی کا لفظ وہ استنشاق، حدیث کے اندر بھی یہی لفظ ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہی لفظ بیان کیا گیا، لیکن عام اس کا معنی کرتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کا لفظی معنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں کافی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور فرمایا کہ استنشاق یہ نشک سے بنا ہے، اور نشک کا معنی ہوتا ہے پانی کو سونگھنا، پانی کو سونگھنا، یعنی پانی چلو میں لے کر ناک کے اوپر رکھنا اور پھر سونگھنا تاکہ وہ نرم ہڈی تک چڑھ جائے پانی، ویسے ڈالنے سے اوپر نہیں چڑھتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نرم جو ہڈی ہے نا، نرم ہڈی، یہاں تک اگر پانی نہیں جائے گا، یہ صرف ڈالنے سے نہیں جاتا، اگر یہاں تک نہیں جائے گا تو غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا، جب فرض ادا نہیں ہوگا تو غسل ہوگا ہی نہیں، جب سرے سے غسل نہ ہو تو پھر کیا وضو ہوگا، پھر کیا نمازیں ہوں گی، کیا دعائیں قبول ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ احتیاط بہت زیادہ لازم ہے کہ حدیث کا لفظ بھی یہی ہے، اور اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ پانی کو سونگھنا، یعنی پانی اوپر چڑھانا، کھینچنا پانی اوپر کو، یعنی سانس کے ذریعے، ناک کی سانس کے ذریعے پانی تھوڑا سا کھینچے اور ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور پھر وہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اوپر تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔
تو یہ اس چیز کی بہت احتیاط کرنی ہے غسل کے اندر، خصوصی طور پر کہ جب ہمارا غسل ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد وضو بھی ہمارا ٹھیک ہوگا، تو جب غسل وضو ٹھیک ہوں گے تو پھر ہماری نماز بھی ٹھیک ہوگی، اور پھر اس کے جو فیوز و برکات ہیں نماز کے، تو پھر یہ ہمیں شاید اسی وجہ سے نماز کے اندر جو نماز کی مٹھاس نہیں ہے، نماز کی شیرینی نہیں ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہوئے، دلی اطمینان اور سکون ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ایک کہ ہم غسل اور وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور غفلت کی وجہ سے اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، وضو غسل ٹھیک نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے پھر ہمیں نماز کے اندر بھی سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، مشکل سے آ کر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ساری کیفیتیں اس وقت دور ہوں گی کہ جب ہماری پاکی ٹھیک ہوگی، جب ہماری طہارت درست ہو جائے گی، تو پھر جا کر ہمارا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ان دو چیزوں کے اندر خصوصی طور پر احتیاط کرنی ہے کہ پانی ناک میں نرم ہڈی تک چڑھانا ہے، یعنی دماغ تک بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جب کھینچے گے ہو سکتا ہے زیادہ کھینچا جائے تو دماغ تک بھی چلا جائے، تو وہ تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعی دماغ تک پانی اوپر تک چلا گیا ہے، تو یہاں تک بھی چلا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر ہمارے بزرگان دین نے اس کی کہ وضو کے اندر بھی یہی حکم ہے جو سنت ہے، اور غسل کے اندر بھی یہی ہے، استنشاق کا لفظ ہے کہ یعنی پانی اوپر کو چڑھائیں۔ اور ہمارے بزرگان دین نے بلکہ کچھ دن پہلے ایک سائنسی تحقیق بھی نظر سے گزری تھی کہ سائنسی تحقیق بھی یہی ہے، اور حدیث کے اندر جو یہ بیان کیا گیا کہ پانی کو اوپر چڑھائیں، ناک تک، نرم ہڈی تک چڑھائیں، دماغ تک بھی اگر پہنچ جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس کا ایک طبی فائدہ یہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ زکام وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ ایسے شخص کو جلد زکام نہیں ہوتا کہ جو شخص وضو کے اندر اس طرح سے پانی اوپر چڑھاتا ہے، یعنی کبھی کبھار ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر اسے، یعنی جسے ناک کی الرجی ہو یا ہمیشہ جسے زکام رہتا ہو، ہمیشہ یہ اس کا سسٹم چلتا رہے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر وہ وضو کرتے ہیں اور وضو کے اندر اور غسل کے اندر اگر اس طریقے سے کہ وہ ناک میں پانی اوپر تک چڑھائیں اور کھینچیں پانی کو، تو اس سے یہ ساری بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ایک طبی فائدہ ہے۔ ویسے سنت مؤکدہ یہ وضو کے اندر ہے، اور غسل کے اندر تو یہ چیز فرض ہے، احتیاط کریں گے تب جا کر اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔